کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. دنیا کا سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے جانتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان ہے. ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل کون ہیں؟ تو لکھنے والے نے لکھا کہ ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل مسلمان ہیں. 62% مرد جاہل ہے، 72% عورت جاہل. اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چلا. اسکول میں انٹرویو چل رہا، 5 مسلمان عورت انٹرویو دینے کے لیے آئی. اسکول میں بحالی ہو رہی. پہلا سوال پوچھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتاؤ، کسی عورت کو پتا نہیں. دوسرا سوال پوچھا کہ اسلام کے 5 رکن بتاؤ، کسی عورت کو خبر نہیں. تیسرا سوال پوچھا کہ حضور کے والد ماجد کا نام بتاؤ، کسی عورت کو پتا نہیں. چوتھا سوال پوچھا کہ تسبیح میں 100 دانے کیوں ہوتے ہیں، اس کی بھی خبر نہیں. آخری سوال پوچھا، سب نے تسلی بخش جواب دیا. 3 فلمی ہیرو کا نام بتاؤ، قلم توڑ دیا. خدا ہے مہربان بولو، بولو ہے مہربان بولو. اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو. انسان وہ ہے علم کی ہو جسم تجلی، ہے باپ کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو. کاٹو کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا پاک کھلا دو. ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو. بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے چلا تو دبا تو خدا ہے مہربان بولو، بولو ہے مہربان بولو. بچوں کو پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. ڈاکٹر کا فیس نقد، مدرسے کا چندہ ادھار، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. بات غور نہیں، یا تو گلستہ یا تو سیدھے قبرستان. چوتھا نمونہ قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا. یہیں بغل میں پانی پت ہے، پنجاب کے آس پاس. وہاں ایک بچہ آیا اسکول میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے. تو استاد نے محلے کے سارے لوگوں سے کہا اس بچے کے کھانے کا انتظام کر دو، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے. محلے کا ایک آدمی بھی کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوا. جب بچہ مایوس ہوا تو اس کے سر پر استاد نے ہاتھ رکھا، بیٹا گھبراؤ نہیں، کھلانے والا خدا. جیسے ہی بچہ مدرسے میں داخل ہوا، قرآن پڑھنا شروع کیا، کسی امیر کا وکٹ گر گیا. اس کا بیٹا دوڑا دوڑا آیا، اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے ایک چلہ کھانا کھلاؤ، مسئلہ حل. جب 39 دن پورے ہو گئے، 1 دن باقی رہا تو بچہ گھبرانے لگا، استاد اب کیا ہوگا؟ استاد نے کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، دوسرا وکٹ ضرور گرے گا. دوسرا وکٹ گر گیا. اب محلے کے لوگ پریشان کہ ہر چلے پر کس کا وکٹ گرتا ہے بھائی، کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے، لگتا ہے کہ بستی میں بلا آ گئی. سارے محلے کے لوگ استاد کے پاس آ کر کے بولے کہ بستی میں بلا آ گئی ہے، ہر چلے پر ایک آدمی مر جاتا ہے. کہا وہ بلا کہیں اور نہیں ہے، یہ بچہ بیٹھا ہوا یہی ہے. جلدی سے اس کے کھانے کا انتظام کر دو ورنہ یہ پورے محلے کو کھا کر کے بیٹھ جائے. دھیان سے رکھیے گا. ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا قیصر، روم کا بادشاہ تھا. اس کے سر کا درد چھوٹتا ہی نہیں. اس نے ایک ڈاکٹر کو دکھایا، 100 ڈاکٹر کو دکھایا، 1000 ڈاکٹر کو دکھایا، پوری دنیا کے ڈاکٹر کو دکھایا، اس کے سر کا درد چھوٹا نہیں. اس نے حضرت عمر کو خط لکھا، حضور ڈاکٹر کو دکھا کر کے تھک گیا، دوائی کھا کر کے تھک گیا، سر کا درد چھوٹ نہیں رہا ہے. حضرت عمر نے وہاں سے ایک ٹوپی بھیجی کہ جیسے اس ٹوپی کو سر پہ چڑھاؤ گے تمہارا درد چھوٹ جائے گا. وہ ٹوپی جیسے ہی مدینے سے آئی، اس نے جیسے ہی سر پہ رکھا، سبحان اللہ، سر کا درد ختم ہو گیا. سر کی ٹوپی ہٹائے درد شروع ہو جائے، سر پر ٹوپی رکھے درد ختم ہو جائے. اس نے ٹوپی کو اتار کر کے دیکھنا شروع کیا کہ آخر اس ٹوپی میں کون سا جادو ہے. یہاں سے کھود کر کے دیکھا، وہاں سے کھود کر کے دیکھا، یہاں سے کھود کر کے دیکھا.
تو ٹوپی کو جب کینسی سے اس نے کاٹ کر کے دیکھا تو ایک پرچہ نکلا. اس پرچے میں کیا تھا؟ اللہ قرآن کی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے. اس پرچے میں صرف کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اس غیر مسلم بادشاہ نے اس پرچی کو اٹھا کر کے کہا کہ بسم اللہ صرف قرآن کی ایک آیت ہے، پورا قرآن نہیں ہے. ایک آیت سے میرے سر کا درد ختم ہو گیا. جب قرآن کی ایک آیت کا یہ حال ہے تو پورے قرآن کا کیا حال ہوگا؟ سبحان. لڑواڑا کا بچہ جا رہا ہے بیرسٹر بننے کے لیے لندن. اس کو باپ گیا برونی چھوڑنے کے لیے. تو بچہ سلامی مار کر کے کہتا کہ ابا گھبراؤ نہیں، میں پڑھ کر کے بیرسٹر بن کر کے جب آؤں گا تو آپ کو نوٹ کی گٹی پر سلاؤں گا. باپ بڑا خوش. جب بچہ واپس آیا لندن سے بیرسٹر بن کر کے تو باپ مالا لے کر کے گیا بچے کے گلے میں ڈالنے کے لیے. تو بچہ باپ سے ہی کہتا ہے کہ تم کون ہو، میں نے تم کو پہچانا. اللہ. تو باپ بڑا سیانا تھا، بولا ہم کو نہیں پہچانا. تمہاری جو خالہ ہے وہ میری سالی، تمہارا جو ماموں ہے میرا سالہ. ساری خدائی ایک طرف جورو کا بھائی. اسکول میں کالج میں پڑھاؤ انہیں لیکن آثار زمانہ بھی دکھاؤ انہیں. لیکن بچوں کو اپنے دین سے ہرگز نہ ہٹاؤ. ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن بناؤ. ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن بناؤ.